ڈاکٹر صاحب ایک حدیث شریف میں نے انٹرو میں ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن مجید۔ تو سر یہ بتائیے کہ آج کیا ہم اپنی اولادوں کو محبت اہل بیت سکھا رہے ہیں سر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، محرم الحرام کی مناسبت سے خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ نے مدعو کیا۔ مہربانی سر۔ جو آپ نے حدیث پاک بیان کی، جی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں۔ جی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ 3 خصلتیں، یہ خوبیاں ان میں پیدا کرو۔ جی، حب نبیکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے نبی کی محبت، و حب اہل بیت، حضور کے اہل بیت کی محبت، جی و اعلیٰ قراءۃ القرآن، جی اور قرآن پاک کی تلاوت، اس کی عادت یہ ان میں پیدا کرو۔ ڈاکٹر صاحب اس حدیث شریف میں سرکار نے تعلیم کو متعین نہیں فرما دیا کہ یہ تعلیم ہے جو آپ نے اپنے بچوں کو دینی ہے؟ ڈیفینیٹلی۔ اب اس کو ہم قرآن مجید میں دیکھیں، جس طرح حضرت نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، قُل لا اسألکم علیہ اجرا جی الا المودۃ فی القربیٰ، جی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ یہ کہہ دیں کہ میں تم سے جو تم پر جتنے بھی میری وجہ سے انعام ہیں، نعمتیں ہیں، اکرام ہیں، جو دین ہے، ہدایت ہے، صحیح، اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت کے۔ صحیح۔ تو اس پر جو ہے وہ علامہ ابن جریر طبری نے بھی اور صحیحین میں بھی ہے کہ یہاں قرابت داروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جناب حسنین کریمین، سیدات النساء العالمین، ان کی محبت اور مودت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں قرآن کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جی یہاں جو ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ سیدنا امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں سر آپ کی بات کٹ جائے گی، صوفیہ اس بات پہ متفق ہیں، جو عام علماء ہیں وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث مراد ہے، اسے صوفیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نسبت ہے، نور نسبت ہے اسے۔ اچھا، قرآن کے بارے میں تو حضور نے فرمایا نا کہ قرآن اور علی، قرآن اور آل یہ جدا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملیں گے۔ جی، تو یہ اگر مراد قرآن لی بھی جائے، جسے حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جی جی کہ حبل اللہ ای القرآن، کہ یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، تو یہ کوئی اس میں کنٹرڈکشن منافی نہیں ہے اس کی، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ قرآن بالکل ٹھیک، سر نیزے پہ ہے امام علی مقام کا اور تلاوت قرآن جاری ہے، سبحان اللہ، تو اس سے بڑا رشتہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی۔ تو یہ اس لیے محبت اور مودت آل بیت اطہار کی یہ ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، قرآن نے ہم پہ لازم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ بھاری چیزوں سے مراد ان کا ظاہری حجم یا وزن نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ اہمیت کی حامل ہے۔ بالکل ٹھیک، تمہاری زندگی کی زیب و زینت، تمہارا کریکٹر، تمہارا کردار اور تمہاری عاقبت کا جو خزانہ ہے وہ ان 2 چیزوں سے وابستہ ہے۔ ایک قرآن پڑھو، بالکل صحیح، اس کو فتمسکوا بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو، کتاب کو لازم پکڑو، اور دوسرا جو ہے وہ میری اطرت ہے، میری آل ہے، میری اولاد ہے۔ بالکل درست۔ اب رہ گیا کویشچن یہ کہ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک المیہ ہے، اور شاید جتنی اس کی تاکید کی گئی اتنا ہی ہم نے زور کے ساتھ، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کربلا صرف 10 محرم نہیں ہے، صحیح، امام حسن مجتبیٰ کو جو زہر دیا گیا کہ آپ کا جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے جو ہے وہ کٹ کر منہ کے رستے باہر آئے، امام علی مقام کو کربلا میں شہید کیا گیا، امام سجاد، امام زین العابدین بے ضرر ہستی ہیں۔ مدینے میں امام مدینہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو القاسب و حبیب اللہ، اس کی کوئی عملی نمونہ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا نماز عصر کے وقت آنا اور فلاں جگہ پہ ایک شخص نوجوان نماز پڑھ رہا ہوگا، اس سے ملاقات کرنا، ٹھیک، پھر مجھے ملنا۔ تو وہ ان سے ملاقات کر کے آئے، تو جب امام مدینہ نے پوچھا کہ کیسا پایا، ان کا خوبرو خوبصورت نوجوان ہے اور ہاتھ ان کے بڑے سخت ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دن کو مزدوری کرتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے
بلکہ مدینے کے مساکین اور غرباء گھرانوں کی بھی کفالت کرتے ہیں سبحان اور رات ساری جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ یہ القاسب حبیب اللہ ایسا بے ضرر آدمی، اور پھر آپ کو زہر دے دیا گیا۔ امام جعفر صادق، امام باقر، یہ تسلسل ہے۔ امام حسن کی پڑپوتی ہیں سیدہ نفیسہ، مصر میں ان کا مزار ہے، وہ جدھر جاتی ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ سپاہی بھیج دیے جاتے ہیں۔ شاہان عالم ڈاکٹر کو صاحب کیا اس کی کیا کیا خطرہ؟ وجہ دیکھتے ہیں آپ کو؟ کیا فیل ہوتا ہے کہ اتنے کلام ہیں سرکار کے اہل بیت کی محبت پہ، تو پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ عداوت ہے۔ بس دوسری بات یہ ہے نا کہ جتنی ایمان والی چیز ہوتی ہے یا ایمان کے لیے عاقبت اور آخرت کی نجات کے لیے چیز ضروری ہوتی ہے نا، شیطان اتنا ہی زور سے وار کرتا ہے اور اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وگرنہ کیا ہے، جس محبوب نے، قرآن کہتا ہے کہ تم جہنم کے دہانے پر تھے، میرے محبوب نے تمہیں اس سے نکالا، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ محبوب کی وجہ سے تم عذاب سے بچے ہو۔ بالکل اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کو جب دنیا سے ظاہراً پردہ فرمائے 40 سال گزرے، تو پھر آپ کی آل کے ساتھ، آپ کے خانوادے کے ساتھ، گھرانے کے ساتھ دشمنی، عداوت، وہی تسلسل ہے۔ کتابوں میں بھی یہی ملتا ہے، اور ہمیں بھی اہل بیت کی وہ اہمیت، ضرورت پڑھائی نہیں جاتی، سکھائی نہیں جاتی، تو پھر سوائے چند گھرانوں کے تو لوگ جو ہے اس محبت سے آ رہی ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ دینی چاہیے، یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ ہے۔ اللہ نے ہم پر لازم کی ہے یہ مودت اور محبت۔ بالکل